بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر شمع ہدایت کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ نیک کام کرو، نیکی کا حکم دو، برے کاموں سے خود بھی رکو، دوسروں کو بھی روکو اور روکنے کا حکم دو۔ آئیے میں آپ کے سامنے سورہ والتین کی تلاوت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ 8 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، پاک نعمت کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی، جس پر میں اپنے خاص بندوں سے کلام کیا کرتا تھا۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ پاک کی۔ یہ میرا شہر ہے، یہ مکہ پاک ہے، یہ امن والا شہر ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں میرا گھر ہے۔ تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے میرا سجدہ کرو۔ قبلہ تو پہلے بھی تھا، خانہ کعبہ تو پہلے بھی تھا، لیکن سجدے کا حکم نہیں تھا۔ جب آپ نے اس گھر کے خانہ زاد اور دفاع اسلام کے عظیم سپاہی، اللہ کے شیر اسد اللہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو سجدے کا رسول کو حکم ہوا کہ اس اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ یہ میرے ولی کی جائے پیدائش ہے۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اللہ نے اس کو امن والا شہر کہا ہے۔ جب حسین کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے اور وہاں لوگوں نے خون ریزی کرنا چاہی، محمد کی آل کا خون بہانا چاہا، تو حسین نے کعبہ میں اپنے حج کو جو ہے وہ تبدیل کیا عمرہ میں۔ کیوں؟ رسول کا نواسا حج عمرہ میں تبدیل کرے؟ کیوں اتنی بڑا امتحان؟ اس لیے کہ حسین چاہتے تھے اس عظمت والے شہر میں، اس امن والے شہر میں خون ریزی نہ ہو، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ میرا امن والا شہر ہے۔ حسین نے حج کو عمرہ میں بدل دیا اور کربلا کی جانب گامزن ہو گئے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے بہترین شکل میں خلق کیا۔ انسان کا چہرہ اتنا خوبصورت، انسان کی آنکھیں اتنی خوبصورت، انسان کی زبان خوبصورت، انسان کے ہونٹ خوبصورت، انسان کے اعضاء خوبصورت، انسان کا دل خوبصورت کیونکہ اس میں اللہ ہے، انسان کا دل خوبصورت کیونکہ اس میں محمد کی وفا ہے، اور اسلام اور انسان کا دل خوبصورت کیونکہ اس میں علی کی ولایت بستی ہے، علی کی محبت آباد ہے، اور انسان کا دل خوبصورت کیونکہ اس میں حسین کی محبت ہے، جوانان جنت کے سردار کی چاہت ہے، اس کے ساتھ شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مقدر میں نہ تھا، وگرنہ حسین کے ساتھ شہید ہوتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے بہترین شکل میں خلق فرمایا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور بوڑھا کر کے رفتہ رفتہ پست سے پست حالات کی طرف کر دیا۔ ہر انسان کو عروج بھی ہوتا ہے، ہر انسان کو زوال بھی ہوتا ہے، کیوں؟ انسان فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، انسان نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ کب چھوڑے گا؟ اس کو دنیا چھڑوانے کی خاطر بوڑھا کر دیا، رفتہ رفتہ پست حالت کی طرف لے گئے، بزرگی میں لے آئے اور مقام عظیم دیا کہ بچے اس کی عزت کریں،
طلباء اس کی عزت کریں، ہر انسان اس کی عزت کرے۔ اس کی داڑھی کے بالوں میں ایک بال اگر سفید آ گیا تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ دعا کر دے تو میری رحمت کو جوش آتا ہے کہ اس کی داڑھی میں ایک بال سفید ہے، میں اس کو بخش دوں اور اس کی دعا کو رد نہ کروں۔ اس لیے اللہ پاک جو ہے وہ بوڑھا کر کے رفتہ رفتہ پست حالت کی طرف لے جاتا ہے کہ عزت کرو، حیا کرو، اور اگر وہ انسان نبی کا نواسا ہو، کربلا کی گرم زمین ہو، اور اپنا خانوادہ قربان کر کے بیٹھا ہو، یزیدیوں کو کہہ رہا ہو پہچانو میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے نبی کندھوں پہ سیر کرواتے تھے، مجھے نبی نے لعاب دہن چسایا ہے، کیا میرا خاندان قربان کر دیا، سب کو تم نے شہید کر دیا، اب تو رحم کھاؤ، مجھے تو پہچان لو، میں تو جنت کا سردار ہوں۔ لیکن یزید اور اس کے ساتھیوں نے، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، جنہوں نے حسین کے شہید ہونے کا فتویٰ دیا تھا، ان کو بھی حیا نہ آیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو دین مصطفیٰ پہ قائم رہے، جو دین کو بچانے کی خاطر اتنا دین کو عزیز رکھتے تھے کہ بیٹے قربان ہو جائیں دین اس سے عزیز ہے، بھتیجے شہید ہو جائیں دین اس سے عزیز ہے، بھائی شہید ہو جائے دین اس سے عزیز ہے، صحابہ اپنے ساتھ جو 72 میں موجود تھے وہ شہید ہو جائیں دین اس سے بھی عزیز ہے۔ اللہ کو عزیز رکھا، اللہ کے دین کو عزیز رکھا، محمد الرسول اللہ کو عزیز رکھا۔ اِلَّا الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے احکام کرتے رہے، صبر کیا، ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ وہ لوگ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، انہی کے بارے میں تو رسول نے کہا ہے کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ کیا مسلمانوں نے اس اہل بیت کا احترام کیا؟ کیا مسلمانوں نے ان کو شہید کرنے سے باز آئے اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا؟ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے لعنت و غضب و جباریت کا نشانہ بنائے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے صرف حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، نبی کے فرمان کی بھی خلاف ورزی کی ہے، آل محمد کے فرمان کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فتویٰ دیتے ہیں حسین کو شہید کرنا واجب ہے، اور پتہ بھی ہے حسین جنت کا سردار ہے۔ اے لعنتیو، خدا تم پہ لعنت کرے، جو بھی یزید کا ساتھی ہے خدا اس پہ لعنت کرے، جو آل محمد کا دشمن ہے خدا اس پہ لعنت کرے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے، ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے، وہ جنت کے مالک ہیں۔ الحسن والحسین سید شباب آل جنہ۔ اے یزیدیو، تم تو غرق ہو جاؤ گے، تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن حسین حسین درباروں میں ہوگا، بازاروں میں ہوگا، حسین حسین کی آواز قیامت تک رک نہیں سکتی۔ فما یکذبوک بعد بالدین، اور ان دلیلوں کے بعد روز جزا کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جب مانتے ہو کہ روز آخرت ہوگا، یوم قیامت ہوگا، اللہ عادل ہے، اللہ سب کو بلائے گا، ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، ان کو اپنے کرتوت یاد دلائے گا، ان کو یاد دلائے گا کہ محمد نے کہا تھا میرے بعد قرآن و اہل بیت ہیں، ان کا دامن نہ چھوڑنا، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے
ثابت کر دیا حسین نے، کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ رسول نے سچ کہا تھا، اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہے۔ آج دیکھو کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن جدا نہیں ہے، بغیر دھڑ کے سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ جس طرح کہف اللہ کی نشانیوں میں سے اہل کہف تھے، اصحاب کہف تھے، حسین ان سے بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ وہ حسین ہے جو رسول کا بیٹا ہے، یہ وہ حسین ہے جس نے دین کی خاطر اپنا گھر قربان کر دیا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ اس کا سر تو ظالموں نے کاٹ لیا ہے، لیکن اس کے دہن میں قرآن بول رہا ہے، اس کے دہن میں مصطفیٰ بول رہا ہے۔ آج سنو، مصطفیٰ زندہ باد، اور یزیدیوں اور یزید کے ساتھیوں مرد آباد۔ جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ مرد آباد ہے، جو حسین کا ساتھی ہے، جو حسین کا شیعہ ہے، وہ زندہ باد ہے۔ اللہ نے شیعہ کا لفظ قرآن میں لیا ہے اور اللہ نے کہا ہے ابراہیم کے شیعہ۔ اگر ابراہیم کے شیعہ کے لیے اعلیٰ علیین کے پاس مقام ہے تو حسین کے شیعوں کے لیے بھی اعلیٰ علیین کے پاس مقام ہے۔ ان کی شفاعت اعلیٰ علیین کریں گے، ان کی شفاعت محمد و آل محمد کریں گے، ان کی شفاعت مصطفیٰ کریں گے، ان کی شفاعت خود اللہ پاک کریں گے، اور ان کی مقدر میں جنت ہے۔ جو حسین کے قریب ہے وہ پاک ہے، اور جو حسین سے دور ہے وہ رجس ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، رجس سے دور کر دیا ہے۔ جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی تابعی ہو، چاہے کوئی اولیاء ہو، صوفی ہو، صحابی ہو۔ جو علی و آل علی سے دور ہے وہ رجس ہے، جو علی اور آل علی کے ساتھ ہے وہ محمد کے ساتھ ہے، جو محمد کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے وہ پاک اور پاکوں کا ساتھی ہے۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ اللہ کے سچوں کے ساتھ۔ تو ان سے بڑا سچا کون ہے؟ جو مبالغہ میں یہ 5 ہستیاں گئی تھیں، نصرانیوں نے ان کی شان و شوکت کو دیکھا اور گھبرا کے ان کو نظر آ گیا کہ اگر یہ ہستیاں پہاڑ کو حکم دیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی صدیق اکبر ہو، صدیق اعظم ہو۔ یہی اہل بیت اور محمد و آل محمد صادقین ہیں، سچے ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائے، ان کے سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں مارے، قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے، جنت میں ان کے سایہ میں جگہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔